سر یہ بار بار کالا باغ ڈیم کی بات کی جاتی ہے، کیا مقصد کیا ہے اس بات کا بار بار اس کو؟ اور اس کے ساتھ ایک کویشچن یہ ہے کہ علی امین صاحب ایک ایسے وقت میں جب صوبہ بدحالی کا شکار ہے، سیلاب ہے، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے میں جس طرح آپ نے دو سوال الگ الگ تناظر میں ایک ہی پوائنٹ پہ کیے تو میں اسی طرح اس کی بات کر لیتا ہوں. اگر ہم کالا باغ ڈیم کو دیکھیں تو یہ قصہ پارین ہے اور ضیاء صاحب اور اس وقت سے یہ چل رہے ہیں. اور اگر اس کی بنیاد دیکھیں تو پختون قوم، سندھی قوم، بلوچ قوم من حیث القوم اس کی مخالفت کر چکے ہیں. ہمارے پختونخوا میں دیکھیں، اگر ادھر سے یہ ضیاء الحق کا تھا تو ادھر فضل ایک جرنیل تھا، اس نے اس کی مخالفت کی. میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم کے خلاف یہی جو روز اول سے جو سیاست کا محور ہے کہ آپ طاقتور قوت کی طرف ہو یا کمزور، تو یہ وہی محور ہے جو پچھلے 50 سال سے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کو بنائے. اس ڈیم کا مقصد نہ بجلی ہے نہ پانی روکنا ہے، کیونکہ ان عقل کے اندھوں کو تو شاید نہروں کا نہیں پتہ. سیلاب آئے دوسرے نہروں میں، ادھر پاکستان میں بات ہو رہی ہے کالا باغ ڈیم کی. پہلے میں اسی تناظر میں بات کرتا ہوں. پختونخوا میں جو تباہی ہوئی ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے لیے آپ جو بھی ڈیم بنا لے، کچھ بھی کر لے، اللہ معافی دے، کلاؤڈ برسٹ کا، اور وہ ادھر ہی آتا ہے اور ادھر سے جو پتھر آئے ہیں اور اس نے جو تباہی کی ہے، ڈیم اس کو نہیں روک سکتا. مسئلہ تو سیلاب کا پنجاب کی طرف آیا ہے، اس کا تو اس طرف اس نہر کے ساتھ کچھ لینا دینا ہی نہیں. تو اگر ان کو اتنا شوق تھا اور ہے اور رہے گا تو یہ شوق پانی کو سٹور کریں. ان کے لیے ان کو چاہیے کہ ڈیمز بنائیں. ہم کوئی ڈیمز کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ایسے کسی ڈیم کی منظوری ہم دینے کو تیار نہیں جو ایک اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے پاکستان کے 3 حصوں کو نقصان پہنچائے. کالا باغ ڈیم جیسے میں نے کہا نہ سیلاب کا پروجیکٹ ہے نہ بجلی کا پروجیکٹ ہے، بلکہ یہ پروجیکٹ مخصوص اس لیے ہے کہ یہ چولستان کو گرین کر لے. اور چولستان کس کو گرین چاہیے، کیوں گرین چاہیے، کس کے ریٹائرمنٹ پہ چولستان میں زمینیں ملتی ہیں، یہ میرے خیال میں ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہے، اور میرے خیال میں لوگوں کو بھی اس کی تحقیق اب کر لینی چاہیے کہ یہ گرین چولستان کیوں اتنی شدت سے بولا جاتا ہے. اس سے پہلے سندھ کی نہروں کی بات ہو رہی، وہ بھی اسی لیے ہو رہی تھی، سندھیوں نے اپنی مخالفت کی، نہیں ہو پایا. اسی طرح کالا باغ ڈیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مردہ ہے. اس مردے کو الحمدللہ پختون قوم، سندھی قوم، بلوچ قوم، ہمارے آباء و اجداد اس کالا باغ ڈیم کے قصے کو بالکل ختم کر چکے ہیں. اس مردے کو اگر آپ پھر نکالو گے تو یہ بدبودار ہو گیا ہے، اور یہ باہر ہوگا تو یہ بہت بدبو کرے گا. ہم بالکل اپنے آباء و اجداد سے یہ سب کچھ، ہمیں کوئی ذاتی فائدہ نقصان اس میں نہیں، ہمارے قوم کو نقصان ہے. ہمارے 6-7 اضلاع بالکل پانی میں ڈوب جائیں گے. اب لوگوں کو میں آپ کی وساطت سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں سکاپ کی پائپنگ ہوئی ہے 1980s میں، اور وہ سکاپ کی پائپنگ ہوئی اس لیے کہ ہمارے واٹر لیولز بہت اوپر تھے، اور اس واٹر لیول کو نیچے کرنے کے لیے مردان، ثوابی، چارسدہ، نوشہرہ اور ان علاقوں میں وہ سکاپ کی پائپنگ ہوئی ہے. جب یہ واٹر لیول اوپر آ جائے گا، ابھی ہمارے چارسدہ میں مثال اگر آپ دیوار کے لیے یا کچھ بھی تھوڑا 10-12 فٹ کھڈا کھود لیں تو پانی نکل آتا ہے. ہم نہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم اگر بن گیا تو نارمل روٹین میں اگر ہمارے علاقوں میں کوئی قبر بھی کھودے گا تو اس میں پانی نکلے گا. ہم اپنے مردوں کو بھی نہیں دفن کر پائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ تھوڑا کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے تو یہ اسٹارٹنگ فرام ثوابی، نوشہرہ، پشاور، چارسدہ، مردان، ٹو سم پارٹس آف کوہاٹ اینڈ دوز ایریاز، یہ بالکل دریا بن جائیں گے، پانی ادھر زمین نہیں رہ پائے گی. اور علی امین جیسے میں نے پہلے کہا وہ تو بدر منیر سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، میں یہ سمجھوں گا. وہ ایک نوسرباز ہے، یہ سارے نوسرباز ہیں، اور ان کی نصیب ایسی ہے کہ ایک سے دوسرا بڑا نوسرباز نکل آتا ہے. تو ان کی نوسربازی تو ہم کب سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تو 350 ڈیم بھی بنا لیے، 1 کروڑ گھر بھی بنا لیے، اور اسی طرح یہ کالا باغ ڈیم. ادروائز کالا باغ ڈیم کو صرف اس نے اس لیے بولا تھا کہ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹائے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پچھلے دنوں جو بنیر میں، سوات میں، باجوڑ میں اور مختلف علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تباہی ہوئی، اس میں کروڑوں روپے جمع ہوئے، وہ کدھر گئے؟ وہ کدھر ہے؟ آیا کسی نے پوچھا؟ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مصیبت میں بھی اپنی دکان کھولی اور الٹا قوم کو ایک مذاق سمجھتے ہوئے، اور یہ اس بات کا ایک میں کہتا ہوں تنبیہ ہے جو میں پہلے دن سے کرتا آ رہا ہوں کہ الیمین کس کا بندہ ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم پختون قوم کا ڈیمانڈ نہیں، کالا باغ ڈیم پاک فوج کا ڈیمانڈ ہے۔ تو جو بھی کالا باغ ڈیم کی بات کرے گا وہ پختون قوم کی نمائندگی نہیں کر رہا، وہ پاک فوج کی نمائندگی۔ اچھا سر، یہ